بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ ایک لاء کا چیپٹر ہم نے شروع کیا تھا اور جس کے مختلف ویڈیوز جو ہے وہ میں نے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کی ہیں، جس میں لاء کی ڈیفینیشن، انٹروڈکشن ٹو لاء اور لاء کی جو ڈفرینٹ سورسز ہیں، لاء کے ڈفرینٹ ٹائپس، اور پھر اس کے بعد رول آف لاء کے اوپر جو ہے وہ میں نے بات کی تھی۔ آج ٹاپک جو ہے وہ ہے سورسز آف اسلامک لاء یا اسلامک سورسز آف لاء، یعنی وہ ممالک جہاں پر اسلام یعنی اسلام میجورٹی میں ہے یا جو مسلم کنٹریز ہیں، ان میں قرآن جو ہے وہ پرائمری سورس آف لاء ہے، یعنی لازماً اس میں قانون جو ہے وہ پریکٹس ہوگا اسلام کے مطابق۔ دو سورسز سورسز آف اسلامک لاء کے یا اسلامک سورسز آف لاء جس کو ہم کہتے ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ قرآن کو اگر ہم دیکھیں تو لٹرل میننگز قرآن کے یہی ہے کہ ٹو کلیکٹ، یعنی جو کلام اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کیا ہے لوگوں کے ساتھ، یعنی جو آیات انہوں نے بھیجے، اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، ان کو کلیکٹ کرنا اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو گائیڈنس دینا، یہ بنیادی جو کام ہے قرآن کا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے قرآن کے ذریعے سے، اور قرآن جو ہے وہ انسانوں کے بیہیویئر، ان کے یعنی جو مورالٹی ہے اور ان کے جو اسپریچول اور فزیکل ایکٹیویٹیز ہے یا نیڈز ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ اب قرآن کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمیں، جس طرح سے ہم ہسٹری پڑھتے ہیں اور ہسٹری میں ہم مختلف لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، مختلف حکمرانوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، مختلف ریاستوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، کس طرح سے مختلف حکومتیں بنتی ہیں اور پھر کس طرح سے کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں اور کن کن غلطیوں کی بنیاد پر جو ہے وہ حکومتیں ختم ہو جاتی ہے یا وہ نسلیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یا ان کی حکومتیں جو ہے وہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں مغلوں کی ہے، کس طرح سے عباسیہ دور کی، یا پھر کس طرح سے ہم سلطنت عثمانیہ کی باتیں کرتے ہیں، تو ہم ان غلطیوں کو دیکھتے ہیں یا ان کے اچھی چیزوں کو اور بری چیزوں کو دونوں کو ہم انالائز کرتے ہیں اور ہم اس سے ایکسپیرینسز جو ہے وہ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے قرآن میں جو ہے اس میں بھی مختلف اقوام کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور وہ اقوام کس طرح سے صفائے ہستی سے مٹے ہیں اور کس طرح سے کیا کیا ان کی غلطیاں ہوئی ہے، تو وہ پوری ہسٹری جو ہے وہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن کا جو سیکنڈ آسپیکٹ ہے وہ ہے لیگل میٹرز۔ ہم یہاں پہ ایکچولی لیگل میٹرز کے ساتھ کنسرن کرتے ہیں، اور کہ قرآن جو ہے وہ کسی تواتر کے ساتھ نازل نہیں ہوا ہے۔ جب جب مسلمانوں نے پرابلم فیس کیے ہیں تب اللہ تعالیٰ نے اپنے میسنجر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ان مسائل کا حل جو ہے وہ اپنے آیات کی صورت میں ہم تک پہنچایا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیگل گائیڈنس جو ہے وہ بھی دی ہے، لیکن چونکہ قرآن جو ہے وہ کوئی پراپر لیگل بک نہیں ہے، جس طرح سے باقی ہم قوانین کی کتابیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو اس کے جو آیتیں ہیں اس کو ہم لیگل طور پہ تو لے سکتے ہیں، لیکن ایکچولی یہ کوئی لیگل پراپر اسٹرکٹ سینس میں کوئی لیگل بک جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہم اس کو ڈرائیو کرتے ہیں، اس سے جو کچھ بتایا گیا ہوتا ہے ہم وہ چیزیں جو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم اس کے مطابق جو ہے وہ قرآن کے جو اسپرٹ ہے اس کے مطابق ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں قرآن میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ اسپریچول چیزیں ہیں، کچھ مورالٹی ہے، کچھ فزیکل اور کچھ بیہیورل، کچھ جو ہے وہ انسان کی بیسک نیڈس ہے، اس کے بارے میں قرآن جو ہے وہ واضح طور پر بتاتا ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم قرآن کے لیگل آسپیکٹ کو دیکھتے ہیں تو یہ لیگل آسپیکٹ کو ہم پھر شریعت کہتے ہیں،
یعنی جو اسلامک لاز ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسلام کو ملک میں نافذ کرنا چاہیے یا اسلامی قوانین کو نافذ ہونا چاہیے، تو پھر ہم اس کے لیے ایک ورڈ یوز کرتے ہیں اینڈ دیٹ از شریعت۔ شریعت جو ہے یہ وہ پرنسپلس ہیں، گورننگ پرنسپلس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قرآن کے ذریعے سے ہمیں جو ہے وہ بھیجے ہیں، اور ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ہم ان اصولوں کو فالو کریں۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بڑے کلیئرلی مینشن کی گئی ہے۔ اس طرح چونکہ قرآن کے چند مقاصد ہیں، اور مقاصد میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جنرل مقاصد ہے، کچھ جو ہے وہ اسپیسیفک مقاصد ہے، کچھ امپارشل مقاصد ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ بیسیکلی اس کے آبجیکٹیوز کیا ہے؟ اس کے آبجیکٹیوز جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے دنیا میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی زندگی، ان کی جائیداد، ان کی صحت، ان کی ریلیشن شپس جو ہے اس کے اوپر ان کے لیے قوانین، ان کے لیے احکامات جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں کہ ظاہر انسان جب ایک سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کے درمیان اختلافات جنم لیتے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر۔ انسان رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، زندگی گزارنے کے لیے مختلف سرگرمیاں کرتا ہے، تو وہ کوئی ایک بندہ نہیں کرتا، ہر بندہ اپنے طور پر یہ سرگرمیوں کا حصہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر ان کو پھر ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ریلیشن شپس ہوتے ہیں، ہم مختلف ریلیشن شپس میں بائنڈ کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ مطلب ماں باپ کے ریلیشن کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ریلیشن کے ساتھ، ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشنز کے ساتھ، پھر اس کے بعد بیٹے اور بیٹیوں کے ریلیشنز کے ساتھ، ہمسایوں کے ریلیشنز کے ساتھ، جو بزنس جن کے ساتھ ہم کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک ریلیشن جو ہے وہ بنا ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو جو ہے وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر حکمران جو کہ جس کے اوپر یہ ایک رسپانسبلٹی جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے، ان ایکٹیویٹیز کو ریگولیٹ کرنا، ان ریلیشنز کو ریگولیٹ کرنا، اور پھر نہ ماننے کی صورت میں سزائیں دینا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے بارے میں ہمیں گائیڈنس جو ہے وہ قرآن سے ملتی ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر قرآن میں کچھ چیزیں ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایکسپلیسائٹلی وہاں پہ بتائی گئی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، اور اس کے اوپر اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سزائیں بھی حد ہی لگتی ہے، جس کو ہم حد کہتے ہیں۔ تو ظاہر وہ حد وہ جرائم ہے جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتی ہے، اور جس کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے ان کرائمز کا، تو ان کرائمز کے بارے میں سزاؤں کا ذکر بھی کیا گیا ہے، لیکن ان سزاؤں کو پریکٹس کرنے کے لیے پورا ایک پروسیجر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے شہادتیں جمع ہوگی، کون کون شہادت دے گا، گواہ کون کون ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمیں اسی طرح سے جس طرح سے ان کرائمز کو بتایا گیا ہے اسی طرح سے اس پروسیجر کو بتایا گیا ہے اور ان پنشمنٹس کو بتایا گیا ہے۔ تو لہٰذا اب اس طرح کا کوئی بھی اسلامک جو کسی بھی اسلامک ملک میں کوئی بھی ایسا قانون جو ہے وہ نافذ نہیں ہو سکتا جس میں وہ چیزیں جو کہ کلیئرلی اسلام نے قرآن میں منع کیے ہیں اس کو وہ کسی طرح سے جائز قرار دیں، اور اس کے بارے میں کوئی ایسا قانون جو ہے وہ بنائے جو ان اصولوں کے یا ان باتوں سے متصادم ہو۔ یعنی اگر ہم ایک مثال لے لیں تو ظاہر ڈرنکنگ وائن جو ہے اٹ از کلیئرلی اینڈ ایکسپریسلی فاربیڈن ان اسلام نے اس کو منع کیا ہے اور اس کو الخبائث کہا ہے۔ اب کوئی بھی اسلامک لا جو اسلامی ممالک ہے اس میں کوئی بھی ایسا قانون جو ہے وہ نہیں بن سکتا جس کے ذریعے سے ڈرنکنگ وائن کو جائز قرار دیا جائے۔ ٹھیک ہے کہ ایک اسلامک کنٹری میں مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں، اور اس میں مختلف جو ایمبسیز مختلف کنٹریز کے ایمبسیز ہوتے ہیں وہ ایمبیسڈرز کو اس کی پرمیشن جو ہے یا پرمٹ جو ہے وہ مل جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ منع ہے، اور چونکہ مسلم سٹیٹس ہوتے ہیں تو میجورٹی مسلمز ہوتی ہے، اسی لیے کسی طرح سے قانون میں اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اگر اس کو اوپنلی یوز کرتے ہوئے دیکھا جائے تو یقیناً اس کے اوپر سزا جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس طرح سے یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس میں کلیئرلی جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے اور اس کے لیے سزائیں جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے۔
کچھ چیزیں اس طرح سے ہے قرآن میں جو کلیئرلی نہیں ہے، یعنی اگر فرض کریں ہمیں کسی چیز سے پراپر گائیڈنس نہیں ملتی وہاں پہ، جس کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، تو پھر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پھر آپ رجوع کریں حدیث اور سنت کی طرف، which is also a primary source of law. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر اس کے اوپر بات کریں گے.